غسانیوں اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بعد نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، ایک قوم ہے اور انہیں تحقیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کے تحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہوتی تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے، جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور 9,000 خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے تیار تھی۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اونٹ کے بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ یہ زرہ مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے عمامہ باندھا ہوا تھا۔ عمامے کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ پرچم کا نام عقاب تھا۔ ان 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ اکرام بھی تھے، وہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اونٹوں کے بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر
تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے، یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا۔ اللہ رحیم و کریم ہے، کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ تھا رافع بن امیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ آشوب چشم کا مریض تھا، ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ رافع بن امیرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل کو جا رہے تھے۔ اب ان کا سفر سہل تھا، لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے لڑنے وہ جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے مستقر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے امراء اور سالاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے اور اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا ہے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی، اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں۔ غسانی بادشاہ جبلہ نے اپنے امراء اور سالاروں سے کہا تھا، رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی بھی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم 2 دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان، ایک معمر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے۔ جبلہ بن ایہم نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی بھی طرف سے گزرے اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو گے۔ قبیلے کے بچے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے۔
پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکیں جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز اور شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہسوار تھے اور اس طرح کی چھاپہ مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپہ مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ پھیلا نہ سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرأت سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملے کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں آئے کیوں ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور تو کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں، تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی نے کہا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا کوئی دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں، ایسا حملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارے ابھی بہت سے بھائی ہماری قید میں آئیں گے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا۔
ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، تیرا نام غسان کے بچے بچے نے سنا ہے۔ غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابن ولید، اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ بعض لوگ حضرت خالد کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپہ مار قسم کا تھا، خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے، اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ صبح کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبززار نظر آیا۔ ان میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھا۔ اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ پیشتر ان کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ، بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائیں چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ شام گہری ہو گئی۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار، ہوشیار کی صدائیں لگانی شروع کر دی۔ کمانڈر دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کمانڈر نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی۔ تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔ اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی
قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رافع بن امیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کر لے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کمانڈر نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا۔ اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باب، رومی نے جواب دیا، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گھٹا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باب، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں چہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ اس عالم نے کہا، آئے کہ تو جس کا احترام ہم پر لازم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا، کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے کہا، اے عیسائی سردار۔ عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اس صحرا میں سے اپنے لشکر کو زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعے دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، اپنی عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تھا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا سا محسوس کرتا تھا۔
کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہی نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا مہ برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئیں تو برچھیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا۔ ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑوں میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ اب بھی وقت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا۔ قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم، تو عقل والا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سالار سے کہا۔ تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مصافحہ کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنے کمر بند سے تلوار مع نیام کھول کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پھینک دیں۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جزیہ لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو عرق کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ کے سوا کوئی اور شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ عرق سے آگے 2 مقامات سخنہ اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرق پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمزن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد کے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر رکھتے تھے
مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا، اور حضرت خالد کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھیں۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت خالد نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستوں، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا، اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرات اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہے، اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ حضرت خالد نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعے نما حویلیوں کا مجموعہ تھیں۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے تیار کر کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ حضرت خالد نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقوں، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو اللہ کے آگے شرمسار ہوں، نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ حضرت خالد نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقاب پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔
حضرت خالد نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازوں پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرطوں پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ عطا کرو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرا کرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہوا تو تم اسے جگہ دو گے۔ تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور تمہارے اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید، ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آن پڑا اور حضرت خالد اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سقنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے تھے، دوسرا خطرہ یہ کہ عرق سے فوجی چلے گئے تھے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا اور وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ حضرت خالد سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے، اور اب وہ اس مقام پر اور ایسے حالات میں جا پہنچے تھے کہ اللہ ہی ان کا حافظ تھا۔ ایک سالار سقنا کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا، وہ لوگ مسلح نہیں تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں میں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ، دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھلے ہیں، عیسائی بزرگ نے کہا۔ آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہیں جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا
کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کریں اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سالار نے کہا، اے مدینہ کے سالار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں۔ سالار نے کہا، جزیہ، ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور؟ مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اور اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھیں ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے عمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں کی آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً عرق اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربے کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے سے وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے حضرت خالد نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب حضرت خالد پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جاتے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ حوارین کا علاقہ تھا۔ مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آ پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں مسلمانوں کو کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ حضرت خالد کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت
اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہو گئے ہوں گے، بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے چلے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تھا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ حوارین کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔